حد ہے جس مذہب نے ڈسپلین سکھایا، آج اس مذہب کے ماننے والے ڈسپلین سے دور ہے، اور دوسروں نے ہم سے سیکھ لیا اور ہم کورے ہو گئے۔ یہ رونا ہے، کوئی ڈسپلین ہماری زندگی میں نہیں۔ مسلمانوں سوچو تو صحیح، ہم کہاں ہیں؟ ہمیں اس سے نکلنا ہے۔ ہمیں، اگر ہم دین سیکھنے آئے ہیں جلسوں میں تو مبارکباد کے مستحق ہیں، اور اگر ہم صرف بھیڑ کرنے آئے تو جلسوں کے اندر سیاسی جلسوں میں سر دیکھے جاتے ہیں، مذہبی جلسوں میں سر نہیں دیکھے جاتے، یہاں تو بدلنے والوں کی تعداد دیکھی جاتی ہے۔ اگر جلسے انقلاب نہیں پیدا کرنے، صرف رسومات پر ہیں، تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ دین سننے جمع ہوں گے، دین پر عمل کرنے جمع نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر! جلسے والے بھی خوش، خطیب صاحب بھی خوش کہ کیا ہزاروں کی بھیڑ تھی، لیکن کہتا ہوں یہ قیامت کی نشانی ہے۔ دل اس وقت تک ٹھنڈا نہیں ہوگا ہمارا جب تک کہ جیسے جلسے میں رات کے 3 بجے تک ٹک کر بیٹھتے ہو، اسی تعداد میں جب تک نماز فجر میں نہ آؤ ہمارے کلیجے ٹھنڈے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ سروں کو گن کر سیاسی لیڈر تو خوش ہو سکتے ہیں، مذہبی لوگ اس سے خوش نہیں۔ ہاں شکر ضرور ہے کہ آپ آگئے، اللہ کا شکر ہے، شکر کرتے ہیں، لیکن کتنے لوگ عمل کرتے ہیں، کتنے لوگ تبدیل ہوتے ہیں؟ تبدیل ہونے کے لیے سنو اور آج کے بعد عہد کرو پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی نہیں ہوگی۔ ایک بات آپ سے کہتا ہوں، ہمارے امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، سیدنا نعمان بن ثابت، امام اعظم ابو حنیفہ کا ایک پڑوسی تھا، موسیقی کے فن میں ماہر تھا، اور آپ کو ستانے کے لیے پوری رات موسیقی بجاتا تھا، میوزک بجاتا تھا، بہت تکلیف پہنچاتا تھا، گانا بھی گاتا تھا، تکلیف بھی تکلیف پہنچانا ہی اس کا مشغلہ تھا۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، اگر کوئی پڑوسی آپ کو ستائے آپ صبر کریں، کیونکہ پڑوسی کا حق ہے، آپ صبر کریں، آپ اس پہ ظلم نہ کریں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ صبر کرتے تھے۔ ایک دن کسی نے اس کی کمپلین کر دی بادشاہ کی سپاہ کے پاس، بادشاہ کے سپاہی ہے اس کو اٹھا کے لے گئے، اور جب اس کو اٹھا کر کے لے گئے تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کسی سے پوچھا آج اس گویے کی آواز نہیں آتی؟ دیکھو ہم تو کبھی برساں برس پڑوسیوں کی خیال ہی نہیں رکھتے، آواز آ رہی کہ نہیں آ رہی، کس حالت میں نہیں ہے، لیکن امام اعظم تھے۔ یہی تو بات ہے، دین مکمل دین ہے، دین مکمل نظام حیات ہے، دین مکمل جو ہے اللہ اکبر قانون زندگی ہے۔ امام نے پوچھا آج اس گویے کی آواز نہیں آ رہی ہے، تو کسی نے عرض کی خوشی خوشی حضرت اس کو تو پولیس اٹھا کے لے گئی، اس پہ تو کمپلین ہو گئی ہے، اس کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب میرے پڑوسی کو جیل میں ڈال دیا گیا، آپ اسی وقت تشریف لے گئے، اور جانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ میرا پڑوسی ہے، اس کو جیل میں کیوں ڈالا گیا؟ تو کہا آپ کو ستاتا تھا، گاتا تھا، میوزک بجاتا تھا، موسیقی بجاتا تھا، اس لیے یہ حال کیا گیا۔ فرمایا کوئی بات نہیں، اس کا میرا مسئلہ ہے، لیکن میں تو اس کو لے جاؤں گا۔ اور امام اعظم اپنے سورس سے، اپنی سفارش سے اس کو چھڑا کر لائے۔ رستے میں اس نے کہا میں تو آپ کو ستانے کے لیے کرتا تھا، آپ نے مجھے کیوں چھڑایا؟ فرمایا جو تو کرتا تھا وہ تیرا اپنا عمل ہے، مجھے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، میں نے اس پر عمل کیا۔ قدم پکڑ کر کہتا ہے واللہ اگر کسی کو امام اعظم کہلانے کا حق ہے تو وہ ثابت کا بیٹا نعمان آپ ہی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بزرگوں کا طریقہ تھا، ہم اپنے پڑوس کے ساتھ، آج تو پڑوس میں سگا بھائی بھی رہتا ہے، ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ اچھا کھانا بناتے ہیں تو معاذ اللہ چھپا چھپا کر کے کھاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر میرے اور تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دوسرا گروہ، دوسرا قافلہ، دوسرا ٹولہ جب اپنی قبر سے نکلے گا تو اس کی شکل سور کی طرح اور خنزیر کی طرح ہوگی۔ خنزیر اور سور کی شکل میں
وہ اپنی قبروں سے نکلیں گے. حالانکہ جب ان کو قبر میں رکھا گیا تھا تو ان کے چہرے اچھے بھلے تھے، لیکن اب وہ میدان محشر میں اٹھیں گے تو وہ سور کی شکل اور خنزیر کی شکل لے کر اٹھیں گے. صحابہ بے چین ہو گئے، تڑپ گئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو گروہ، جو ٹولہ، جو قافلہ قبروں سے سور اور خنزیر کی شکل میں اٹھے گا، ان کا کیا قصور ہوگا؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں ان کا قصور یہ ہوگا کہ وہ نمازوں میں سستی کرتے تھے، وہ نمازوں میں غفلت کرتے تھے. مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح، اپنے نبی کی ہر بات پر یقین ہے، ان باتوں کو کیوں بھول جاتے ہو؟ جس کے کہنے پر اللہ کو ایک مانا، جس کے کہنے پر قرآن کو اللہ کی کتاب مانا، جس کے کہنے پر دین اسلام کو حق مانا، اللہ اللہ اس رسول کا فرمان ہے بے نمازی، نماز میں سستی کرنے والا جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو سور کی شکل میں اٹھے گا، خنزیر کی شکل میں اٹھے گا. اس پر زیادہ بات نہ کرتے ہوئے ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں. کھلے دلوں کے ساتھ اور کھلی آنکھوں کے ساتھ، کھلے کانوں کے ساتھ سننا. اپنے آپ پہ رحم کر لو، اپنے آپ پہ رحم کر لو. اللہ کے بندو، آخرت کی گھاٹی بڑی مشکل ترین گھاٹی ہے. ہم نے اس کو جتنا آسان سمجھا اتنا آسان نہیں ہے. میرے امام کہتے ہیں اللہ اکبر، پاٹ وہ کچھ دھاریے کچھ زار ہم، یا الہی کیوں کر اترے پار ہم، اپنی ستاری کا یا رب واسطہ ہو نہ رسوا برسرے بازار ہم. اللہ اللہ، ہمیں فیس بک کے لیے تو وقت ہے، یوٹیوب پر بیٹھنے کے لیے تو وقت ہے، دوستوں کی محفلوں کے لیے تو وقت ہے، بیوی بچوں کے لیے تو وقت ہے، سب کے لیے وقت ہے، رب کے لیے وقت نہیں. سن لو اور اچھی طرح سے سن لو. اللہ اللہ، حضرت علامہ عثمان ابن حسن رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، میری بہنوں کی بھی توجہ، اللہ کے حبیب علیہ السلام کا ظاہری دور ہے، آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کے جرمٹ میں جلوگر ہیں. ایسے میں ایک نوجوان روتے ہوئے آتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ابو کا انتقال ہو گیا، میرے باپ کا انتقال ہو گیا. آقا میرا باپ مر چکا ہے، اس کا انتقال ہو چکا ہے، ہم دیہات کے لوگ ہیں، دیہات میں رہنے والے ہیں. آقا نہ اس کو کوئی غسل دینے والا ہے، نہ اس کو کوئی کفن پہنانے والا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے میں رو رہا ہوں. میرے آقا نے فرمایا اے ابو بکر اٹھو، اے عمر اٹھو، اور دونوں جاؤ اور جا کر کے اس کے دیہات میں پہنچو، اس کے گاؤں میں پہنچو، اس کو غسل بھی دو، اس کو کفن بھی پہناؤ. اللہ اکبر. جب صدیق اکبر، فاروق اعظم، میرے آقا کے دونوں یار شیخین کریمین اٹھے اور دیہات میں پہنچے تو جیسے میت کے قریب گئے غسل دینے کے لیے چہرے سے چادر ہٹائی، چہرے سے چادر ہٹائی تو کیا دیکھا کہ اس کا منہ، میت کا منہ کالے سور کی طرح ہو گیا، کالے خنزیر کی طرح ہو گیا. اللہ اکبر. صدیق و فاروق نے جب یہ منظر دیکھا زار زار رونے لگے، زاروں قطار رونے لگے. ایک قاصد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. یا رسول اللہ، اس کا چہرہ تو کالے سور کی طرح، کالے خنزیر کی طرح ہو گیا، اس کو کیسے غسل دیں، اس کو کیسے کفن پہنائے؟ اللہ اکبر. میرے اور تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لائے چل کر کے، اور جب اس کا منہ کالے خنزیر کی طرح دیکھا حضور علیہ السلام بھی رو پڑے. پھر میرے آقا نے دعا کی اور دعا کرنے کے بعد اس کا چہرہ ٹھیک ہو گیا. جب چہرہ ٹھیک ہو گیا تو پھر غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، نماز جنازہ پڑھی گئی. اور جب جنازہ مکمل ہو گیا تو کسی نے دھیرے سے کہا پہلے تو اس کا چہرہ کالے سور کی طرح، کالے خنزیر کی طرح ہو گیا تھا، اب ذرا دیکھیں تو اس کا چہرہ کیسا ہے. جب دوبارہ چہرہ دیکھا گیا نماز جنازہ کے بعد، جب کفن ہٹایا گیا تو کیا دیکھا لوگوں نے؟ اب بھی اس کا چہرہ کالے سور کی طرح، کالے خنزیر کی طرح تھا. سب رو پڑے. صحابہ نے عرض کیا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا چہرہ بار بار کالے سور کی طرح، کالے خنزیر کی طرح کیسے ہو جاتا ہے؟ تو میرے آقا نے اس کے بیٹے کو بلا کر کے پوچھا یہ بتا تیرے باپ کا چہرہ کالے سور کی طرح کیوں ہو جاتا ہے بار بار؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ کوئی گناہ نہیں کرتا تھا، بس اس کی کمی یہ تھی کہ جب نماز کا وقت آتا تو وہ سو جایا کرتا تھا، وہ نماز نہیں پڑھتا تھا. تب میرے آقا نے ارشاد فرمایا لوگوں دھیان سے سنو، جو نماز میں
سستی کرے گا وہ اپنی قبر سے اس حالت میں اٹھے گا کہ اس کا منہ کالے سور کی طرح ہوگا, کالے خنزیر کی طرح ہوگا. بتاؤ چہرے پر پھنسی آ جائے کتنا بے چین ہو جاتے ہو, کسی کے چہرے پہ سفید داغ آ جائے کتنا بے چین ہو جاتا ہے. لوگ منہ پہ رومال رکھ کے پھرتے ہیں, اگر اس کو فالج ہو جائے میرا ٹیڑھا منہ لے کر میں کیسے جاؤں, سفید داغ لے کر کیسے جاؤں, پھنسی لے کر کیسے جاؤں. اپنے جیسے انسانوں کے سامنے جب یہ عیب لے کر نہیں جاتے, جس کو ڈاکٹر درست کر سکتا ہے وہ عیب لے کر نہیں جاتے. اللہ نہ کرے نماز چھوڑنے کی وجہ سے منہ کالے سور کی طرح ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر جاؤ گے, کس طرح منہ لے کر جاؤ گے. اور سن لو, دنیا کے امتحان میں اگر ناکام ہو گئے تو پھر کامیابی کے چانسز ہے, مگر آخرت کے امتحان میں اگر ناکام ہوئے پھر کامیابی کا کوئی چانس نہیں ہے. پہلی اور آخری مرتبہ موقع ملے گا, کیا تیاری کی اس کے لیے؟ نہیں, ہمیں ٹائم نکالنا ہوگا. بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات اور آپ سے کہوں, آج میری قوم کے دماغ میں ایک خبط ہے, نہیں ہم تو غوث پاک کے ماننے والے, ہم تو غریب نواز کے ماننے, ہم تو اعلیٰ حضرت کے ماننے, ہم تو شاہ برکت اللہ کے ماننے. تو ہمیں کیا ہوگا؟ ہم نے تو زنا کر کے بھی جنت ہی ملنی, ہم نے تو نماز چھوڑ کے بھی جنت ہی ملنی, ہم نے تو پوری زندگی قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا. تو کیونکہ ہم ماننے والے کتنے بڑوں کے, جتنے بڑوں کے ماننے والے ان کی بڑائی میں مجھے کوئی شک نہیں. لیکن ایک بات ضرور کہتا ہوں, جب نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں جا سکتا ہے, صلبی بیٹا, اور قرآن پھر اس کا نسب بھی کاٹ کر کے اعلان کرتا ہے لیسا من اہلی, کبھی آپ کی اولاد سے نہ رہا. تو جب سگے بیٹے کا نسب کٹ سکتا ہے تو پھر نام لیواؤں کا رشتہ نسبتیں کیوں نہیں کٹ سکتی؟ وہ شخص غوث پاک کا کیسے ہو سکتا ہے جو نماز نہیں پڑھتی؟ کیونکہ غوث پاک کہہ چکے کہ بے نمازی مرے تو اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کر. میں لوگوں کو کہتا ہوں, کچھ لوگوں کو برا بھی لگتا ہے لیکن مجھے لوگوں کا خیال کم ہے. ہم لوگ قادری بن گئے, چشتی بن گئے, نقشبندی بن گئے, سہروردی بن گئے, مداری بنے, وارسی بنے, برکاتی بنے, رضوی بنے, اشرفی بنے, سب بنے. اب سے پوچھتا ہوں, سچ بتانا اپنے ایمان والے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے, کیا سچے مسلمان بھی بنے ہم؟ اپنے آپ سے پوچھو, آج سب بنے؟ قادری, چشتی, نقشبندی, ادیب, خطیب, شہیر, یہ وہ مخیر, یہ سب بنے؟ سچے مسلمان بھی بنے؟ آپ کہیں گے تو کیسی بات کرتے آیا ہے, ہم کیا مسلمان نہیں؟ میں نے کہا میں آپ کے اسلام کا منکر نہیں, لیکن پوچھ رہا ہوں کیا سچے مسلمان بھی بنے؟ کہا وہ کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہتا ہوں, اگر پیر ٹوپی دے دے, توجہ کریں, ٹوپی دے دے, کتنا سنبھال کے رکھتے ہو, میرے پیر کی ٹوپی, میرے پیر کا ماما, میرے پیر کا کرتا, میرے پیر کا جبہ. کیوں؟ کس نے دیا؟ پیر نے تحفے میں دیا. اور پیار اس سے کتنا ہے کہ قبر میں بھی لے جاؤں گا. میں نے